الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جو مالک ہے ساری کائنات کا، جو خالق ہے کل جہانوں کا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے تنہا کائنات کو وجود بخشا، اس مولا کے نام سے ابتدا جو تنہا کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس مولا کے نام سے ابتدا کائنات کے نظام کو بنانے میں اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، کائنات کے نظام کو چلانے میں اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں۔ میں بات پھیلاؤں گا نہیں، مختصر آپ کے دامن میں ڈالنے چلا ہوں۔ اس کے بارے میں شاعر نے کیا لکھا کہ صد شکر کہ یوں ورد زباں حمد خدا ہے، صد شکر کہ یوں ورد زباں حمد خدا ہے۔ میرے ساتھ بولیے گا، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، صد شکر کہ یوں ورد زباں حمد خدا ہے۔ اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے۔ اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ کافر ہو کہ مسلم ہو کہ مشرک ہو کہ مومن، کافر ہو کہ مسلم ہو کہ مشرک ہو کہ مومن۔ حضرت ابراہیم باہر نکلے، کسی مہمان کو دیکھوں بلاؤں، دسترخوان پہ بٹھاؤں، کھانا کھلاؤں، دیکھا مہمان کھڑا ہے، بلایا، بٹھایا، کہا بسم اللہ پڑھ، رب کا نام لے، کھانا کھانا شروع کر۔ اس نے کہا میں رب کو مانتا نہیں، بسم اللہ کیسے پڑھوں، رب کو مانتا نہیں، رب کا نام کیسے لوں، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، رب کا نام نہیں لیتا، اٹھ جا میں تجھے کھانا بھی نہیں دیتا۔ اٹھا دیا اپنے دسترخوان سے، رب نے وہی بھیج دی، ابراہیم آج ایک مرتبہ تیرے سامنے میرا نام نہیں لیا، تو نے کھانا نہیں دیا، اس کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، 60 سال یہ میرا نام نہیں لے رہا، میرا انکار کر رہا ہے، 60 سالوں میں ایک دفعہ بھی میں نے اسے بھوکا نہیں سونے دیا ہے۔ کافر ہو کہ مسلم ہو کہ مشرک ہو کہ مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے۔ اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اور صدا نام لیے جاؤ، صدا نام خدا کا، جو نام دل کی جلا، غم کی دوا، دکھ کی شفا ہے۔ اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اور دامن مصطفیٰ میں آتے ہوئے، دامن مصطفیٰ سے لپٹتے ہوئے یوں ذرا گویا ہوا، میں نے نبی کی سیرت کو ان علماء کی زبانی سن کر کے جب دیکھا نا، میں نے اپنے نبی کو مصلی پہ روتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی پہ عرشوں پہ جا کے روتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی کو راتوں کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی کو دنیا سے جاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا۔ میرا نبی رو رہا ہے تو شاعر نے یوں کہا ہے، اس جیسا اپنے رب کا کوئی نہیں سوالی، اس جیسا اپنے رب کا کوئی نہیں سوالی، محشر میں اپنی امت رو رو کے بخشوالی، پھولوں نے مسکرانا ان کے لبوں سے سیکھا، شمس و قمر نے ان کے چہرے سے ہے زیالی، مکھ جن کا نوری نوری، کملی ہے جن کی کالی، رب نے انہیں بنایا دونوں جہاں کا والی، رب نے انہیں بنایا دونوں جہاں کا والی، رب نے انہیں بنایا
दोनों जहां का वाली दरे असहाब पैगंबर पे हाजिरी लगवाते हुए यूं जरा कहूँगा, वो असहाब पैगंबर जिन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी, औलाद की कुर्बानियाँ दी, माल की कुर्बानियाँ दी, सब कुछ रसूलुल्लाह पे कुर्बान करके दीन इस्लाम कुरान हम तक पहुँचाया। आज कश्मीर के इस गाँव बॉर्डर के ऊपर चनारी के इस इलाके जसकोल के इस कस्बे में हम बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, रब की तौहीद के नारे बुलंद कर रहे हैं, अज़मत रिसालत के नारे बुलंद कर रहे हैं। ये सदका है उन असहाबे पैगंबर का जिन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, सब कुछ कुर्बान करके ये कुरान दीन इस्लाम हम तक पहुँचा गए, बल्कि पहुँचाने का हक अदा कर गए हैं। उन अशाके असहाबे पैगंबर के बारे में हमारा क्या ज़हन नजरिया है? खुदा की राह में क्या क्या दुख उठाए हैं सहाबा ने, खुदा की राह में क्या क्या दुख उठाए हैं सहाबा ने, मोहब्बत में नबी की सर कटाए हैं सहाबा ने। बस बआसानी फला फूला नहीं इस्लाम का ये गुलशन, लहू शारक का देकर गुल खिलाए हैं सहाबा ने। खुशी से रक्स करते थे वो तलवारों की छाँव में, वफाओ इश्क के जौहर दिखाए हैं सहाबा ने। मुनाफिक है वो काफिर है जिस दिल में नहीं कदर सहाबा की, मुसलमानों के दिल में घर बनाए हैं सहाबा ने। मुसलमानों के दिल में घर बनाए हैं, मुसलमानों के दिल में घर बनाए हैं। और आओ अहले बैत के दर पे हाजिरी लगवाते हुए यूं कहूँगा, हज़रत हुसैन इब्ने अली को सलाम पेश करते हुए यूं कहूँगा, ये कलाम नहीं नजरिया है, कलाम नहीं अकीदा है, जो बयान कर रहा हूँ यही हमारा अकीदा है। बड़े मोतबर सजेद पे कह रहा हूँ, दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहाँ फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खबीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जहाँ भी हुसैन है। सुनो वक्त के यजीदियों, सुनो शिमर के कसीदियों, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है, मेरा साहिबा भी हुसैन है, मेरा साहिबा भी हुसैन है। अब यहाँ पर अपने अशार की हाज़िरी ख़त्म करते हुए चंद जुमले आपके दामन में डाल के इजाज़त चाहूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में आने वालों, महीना रबीउल अव्वल का है। मेरे आका रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ़ लाए हैं। तारीख़ के विलादत में इख्तिलाफ है, महीने में किसी का कोई इख्तिलाफ, महीना रबीउल अव्वल का है। मेरे आका रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ़ लाए। मौला रबीउल अव्वल में भेजने का क्या हिकमत है? आप चाहते तो महबूब को रमज़ान में भी भेज सकते थे, आप चाहते तो महबूब को शवाल में भी भेज सकते थे, आप चाहते तो महबूब को मुहर्रम में भी भेज सकते थे, आप चाहते तो महबूब को शाबान में भी भेज सकते थे, किसी और महीने में भी महबूब को भेजा जा सकता था, मालूम की विलादत की जा सकती थी। मौला रबीउल अव्वल का ही इंतखाब क्यों किया है? रबीउल अव्वल को ही क्यों चुना है? मुझे रब की तरफ से जवाब आता है, ज़रा रबीउल अव्वल के महीने के माने पे गौर कर, तुझे महबूब की आमद का पता चल जाएगा, महबूब की तशरीफ़ आवरी की हिकमत समझ में आ जाएगी। मैंने रबीउल अव्वल के महीने के माने पे गौर किया, मुझे महबूब की आमद की समझ आ गई है। रबी रहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली बहार। मेरे आका की आमद से पहले कायनात में बहार नहीं थी, कायनात में खिज़ां ही खिज़ां थी, कुफ्र और शिरक की खिज़ां थी, बातल की खिज़ां थी, हर तरफ जुल्म का दौर दौरा था, हर तरफ बदी का दौर दौरा था, हर तरफ जिहालत का दौर दौरा था, खिज़ां ही खिज़ां थी। मेरे मुस्तफ़ा आए हैं, रबीउल अव्वल के महीने में आए हैं। रब ने बताया है बहारों वाला महीना भी आ गया है, अब बहारों वाला नबी भी आ गया है। अब मेरे ने उस नबी को भेजा है कि क़यामत तक जिसकी आमद की वजह से रब कायनात में खिज़ां पैदा नहीं होने देगा। रब ने चुना है
مہینہ ربیع الاول کا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں چنا، میں مقصد ولادت کی بات کرنے چلا ہوں۔ آقا آئے کس لیے ہیں؟ آج آقا کی ولادت کی تذکرے سن کر میں اور آپ جھوم اٹھتے ہیں۔ آقا کی آمد اعلیٰ، آقا کا آنا اعلیٰ، آقا کا اٹھنا اعلیٰ، آقا کا بیٹھنا اعلیٰ۔ اماں حلیمہ کی گود میں آئے، گود اعلیٰ۔ اماں آمنہ کی گود میں آئے، گود اعلیٰ۔ جس گھر میں آئے، گھر اعلیٰ۔ جس شہر میں آئے، شہر اعلیٰ۔ جس علاقے میں گئے، علاقہ اعلیٰ بنتا چلا گیا۔ لیکن آئے کس لیے ہیں؟ ان اشعار میں حضور کی آمد کا مقصد پتہ چل جائے گا۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کی بہاروں کو صدیوں نے پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ رحمت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے سب حسین نظارے گواہ ہے۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا۔ وہ ہر نوری بشری سے بہتر ابالا، کوئی اس کو سمجھے اسے ہوش والا۔ وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقسیم آسن وہ سب سے نرالا۔ وہ عزت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول۔ وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے۔ مقصد میلاد سمجھیے گا، آئے کس لیے ہے؟ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ توحید رب کی، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ سب نے کہا خوبصورت ہے، سب نے کہا حسین ہے، سب نے کہا معجبین ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ مکے کے مشرک بھی آپ کی ولادت پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنا حسین ہم نے نہیں دیکھا، اتنا پیارا ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اپنی بچپن تمہارے اندر گزرا، جوانی تمہارے اندر گزری، لڑکپن تمہارے اندر گزرا، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ سچا پایا، جھوٹا پایا؟ سب نے کہا سچا پایا۔ پیارے آقا نے کہا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ یہاں تک اقرار کرتے تھے، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھیں گے، اگر کوئی لشکر آ رہا ہوا تب بھی مان لیں گے، اگر نہ آ رہا ہوا ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ یہاں تک اقرار کرتے تھے، ہم نے تو کبھی جھوٹ سنا نہیں، ہم نے تو کبھی آپ کی زبان سے غلط سنا نہیں۔ پھر میرے آقا نے کہا، آؤ قولوا لا الہ الا اللہ، بولو کیا کہا؟ لا الہ، لا الہ۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ رسمی کلمہ نہیں ہے، یہ یقینوں کی تبدیلی ہے، نظریوں کی تبدیلی ہے، سوچوں کی تبدیلی ہے۔ اس نے آ کے یقینوں کو تبدیل کیا ہے، نظریوں کو تبدیل کیا ہے، عقیدوں کو تبدیل کیا ہے۔ میرے محبوب نے کہا، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کوئی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا کون ہے؟ کوئی حاجت روا نہیں، حاجت روا کون ہے؟ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اولاد دینے والا کون ہے؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ ہے۔ کہنے لگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو 360 کے سامنے سر جھکاتے تھے، ہمیں بارش کی ضرورت آتی ہم اس کے سامنے چلے جاتے، اولاد کی ضرورت آتی ہم نے اس کے سامنے سر جھکانا ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہم اس کے سامنے چلے جاتے۔ آپ ہمیں ان 360 سے ہٹا کر ایک کے سامنے جھکا رہے ہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہماری بات سمجھ میں آئے نہ آئے، شریعت محمدیہ کا اصول یہ ہے، مسلمانان عالم کو یہ سمجھنا چاہیے، ہماری سمجھ میں بات آئے نہ آئے، جو محمد نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں جناب وضو ٹوٹتا ہے، ہم واش روم نہیں جاتے بلکہ
وضو کر لیتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا. ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، کوئی دین کا مسئلہ نہیں، کوئی بات ہماری عقل کے ترازو میں آئے نہ آئے، لیکن محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو وہ کیا ہے؟ سچ ہے. حضور نے اعلان کیا، بپھر گئے، پتھر اٹھا کے مارے. وہ کل تک جو کہتے تھے آپ جیسا حسین کوئی نہیں، آج پتھر مار رہے ہیں. کل تک جو آپ کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے، آج آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. کوئی ان کے قریب نہ جائے، کوئی ان کی بات نہ سنے، کوئی ان کے قریب نہ جائے، کوئی ان کی بات نہ سنے. یہ کیا ہے؟ یہ مقصد میلاد مصطفیٰ بیان کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے کہا میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، تمہیں در در کی ٹھوکروں سے ہٹاؤں، ایک رب کے در پہ جھکاؤں. تمہیں ہر طرف سے ہٹا کر رب کے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہوں. رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، پھر میرے مصطفیٰ نے اس ڈیوٹی کا حق ادا کیا ہے. پھر جو آتا گیا کا مقام پاتا گیا، پھر جو آتا گیا عزتیں پاتا گیا، پھر جو جڑتا گیا مقام پاتا گیا. کوئی نہیں جانتا تھا ابو قحافہ کے بیٹے کو، کوئی نہیں جانتا تھا خطاب کے بیٹے کو، کوئی نہیں جانتا تھا عفان کے بیٹے کو، کوئی نہیں جانتا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، کوئی نہیں جانتا تھا حبشہ کے رہنے والے کو. لیکن دامن مصطفیٰ کے ساتھ رہے، رب کی توحید سینے میں بسائی، اللہ رسول کی محبت سینے میں آئی. اب اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا، اب خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنا دیا، عفان کے بیٹے کو ذوالنورین بنا دیا، ابو طالب کے بیٹے کو شیر خدا بنا دیا. یہ کون ہے جسے کل تک کوئی پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، جسے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کیا جاتا تھا، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا جا رہا؟ یہ کون ہے؟ حبشہ کا رہنے والا ہے، غلام ہے، گھر کا نہیں باہر کا ہے، سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں کالا ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ کی پڑی ہے. انتخاب خدا نے کیا ہے، دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہے. رب نے مقام اتنا دیا ہے، بلال چلتا تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے، رب قدموں کا کھٹکا عرشوں میں حوروں کو سناتا ہے، حوروں کو سناتا ہے. یہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ. جس نے مقصد کو پہچانا رب نے عزت عطا کر دی، جس نے جھٹلایا رب نے ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا. آئیے اب آخری لمحات کی طرف جا رہا ہوں. رسوا کر کے رکھ دیا. آج بھی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن کے ساتھ لگیں گے، اللہ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. عزت حضور کے دامن کے ساتھ لگنے میں ہے، جڑنے میں ہے، جڑنے میں ہے. میں ایک آپ سے بات کرنے لگا ہوں، پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے، مجھے یہ جواب آپ نے فوراً دینا ہے اگر سمجھ گئے. ربیع الاول صرف اس سال میں آیا ہے یا ہر سال آتا ہے؟ پکی بات ہے، ہر سال آتا ہے. حضور کے تذکرے ہر سال ہوتے ہیں یا صرف اس مہینے میں اس سال ہو رہے ہیں؟ ہر سال ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ربیع الاول آ کے گزر جاتا ہے، رمضان آ کے گزر جاتا ہے، میری تیری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، میری تیری زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی، میرے تیرے گھر کا ماحول تبدیل نہیں ہوتا. ہم علماء کی زبانیں تقریریں شاید کانوں کے چسکے کے لیے سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے عمل شاید ہماری نیتوں میں فطور ہے کہ ہم چسکے کے لیے آئیں، ثواب کے لیے آئیں، ثواب تو مل جائے گا. لیکن جس مقصد کے لیے حضور آئے تھے اس مقصد کو اپنانے کی نیت کریں کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے اپنے محبوب کو بھیجا ہمیں وہ مقصد سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما. مقصد تو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حضور آئے کس مقصد کے لیے تھے، رہے کس مقصد کے لیے، پتھر کس مقصد کے لیے کھائے، شیب ابی طالب کے اندر قید کس مقصد کے لیے رہے. یا باری تعالی ہم نے علماء کی زبان سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں ہے، ربی امتی کی صدا ہے، عرفات کا میدان ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، صحرا ہے، ربی امتی کی صدا ہے. مولا تو نے محبوب کو عرشوں پہ بلایا،
اپنی ملاقات کرائی، لیکن ہم نے علماء سے سنا وہاں بھی رب تیرے سامنے جا کے اللہ کے نبی امتی کی صدا لگا رہے ہیں، یا باری تعالی ہم نے علماء سے سنا ہے اللہ کے نبی آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، میرا باپ دنیا سے جا رہا ہو، میری ماں دنیا سے جا رہا ہو، میرے کوئی عزیز دنیا سے جا رہے ہو، تو وہ اپنے بھائیوں کو بلائیں گے، اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، ان کو بلاؤ میرا آخری وقت ہے، ان سے ملاقات کر لوں، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس وفاؤں والے نبی کے بے وفا امتی ہیں جس نبی نے فرشوں پہ ہمیں نہیں بلایا، عرشوں پہ ہمیں نہیں بلایا، دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں نہیں بلایا، جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شرف چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ جبریل اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ رب کیا سلوک کریں گے، میری امت کے بارے میں مجھے تسلیاں دو، پھر میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل گئے، واپس آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے رب کے سامنے آپ کی آرزو رکھی، آپ کے رب نے کہا ہے میرے محبوب کو تسلیاں دے دو، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ کہا ہم اس وفاؤں والے نبی کے بے وفا امتی ہیں کہ جس نبی نے کسی موقع پہ ہمیں نہیں بلایا اور ہر موقع پہ ہم اس مصطفیٰ کریم کو بھلا دیتے ہیں۔ آج خوشی ہے بھلا دیا، غم آیا بھلا دیا، اپنے اور کوئی باتیں آئی ہم نے حضور کے طریقوں کو بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ آج کی اس محفل میں ارادہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اپنائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کل شفاعت کس نے کرنی ہے؟ آخری بات ہے، آخری بات، اور آپ سے بیان کے آخر میں تشکیل ضروری ہے ورنہ بیان ادھورا ہے، پروگرام ادھورا ہے۔ تشکیل کر کے اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کس نے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فرض ہے، روزے رکھتے ہیں، فرض ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، فرض ہے، حج کرتے ہیں، فرض ہے، کسی صورت میں معاف اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صاحب نصاب ہے تو اللہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم فرائض میں بھی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ہماری بخشش کس طرح ممکن ہے؟ ہم فرائض میں بھی مذاق کرتے ہیں۔ حضور کی شریعت آخری بات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن جو نمازیں پڑھ رہے ہیں میں مجھ سمیت ہم تقریریں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی عبادات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، پتہ نہیں ہمارے یہ اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ایک آسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا کہ اللہ کے نبی نے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہمیں دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا عاشق ہے، اس کو میرے قریب لاؤ۔ حضور نے سینے سے لگا کے کہہ دیا یا باری تعالی یہ میرا امتی ہے۔ دنیا میں تانے سہتا رہا، دنیا میں برادری اس کو تانا دیتی، اس کو مختلف قسم کے تانے ملا کرتے تھے، لیکن اس نے میری سنت کو سینے سے لگایا، اس نے تانوں کی پرواہ نہیں کی۔ یا باری تعالی آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کو جنت کا وارث بنا دے۔ مجھے بتاؤ اللہ اپنے محبوب کی سفارش قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمارا کام بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ لیکن علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کچھ بد نصیب وہ لوگ ہوں گے جو آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کہوں گے پردہ کر دو ان کے اور میرے سامنے، قریب نہ آنے دو، قریب نہ آنے دو۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ دعا کرو اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا حشر نہ فرمائے۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی کہیں گے سوکن سوکن، دور کرو ان کو مجھ سے، دور کرو۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تو بڑے عشق کے دعوے کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، بڑے جناب والا کمکمے جھنڈیاں جناب بہت نعرے کر لگاتے تھے، لیکن پھر آپ ان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ کون ہے؟
प्यारे आका कहेंगे ये नारे तो लगाते थे लेकिन मेरी सीरत को छोड़ बैठे थे, नारे तो लगाते थे लेकिन मेरे किरदार को छोड़ बैठे थे, मेरी आमद के मकसद को भुला बैठे थे। मेरे आने के बाद इन्होंने रस्म व रिवाजों को तो तरजीह दी है, मेरी सुन्नत को तरजीह नहीं दी है। मुझे इनसे दूर करो, इनको मुझसे दूर करो। अल्लाह हमें सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी तशकील, मेरे आका की ज़ात सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हाथ खड़े करके बताएं, हाथ खड़े रहे, हाथ खड़े रहे। हुजूर जैसा कोई हसीन, हम तो कहते हैं नबियों में भी कोई हुजूर जैसा हसीन, रसूलों में भी कोई हुजूर जैसा हसीन, पैगंबरों में भी कोई हुजूर जैसा हसीन। हाथ नीचे करें। अब हाथ दोबारा मैंने खड़े करवाने हैं। मेरे नबी हसीन थे, मान लिया ना, यकीन है ना, पुख्ता यकीन है। तो मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी मुबारक थी कि नहीं थी, और चेहरा हसीन था कि नहीं था? सहाबा हसीन, सहाबा के चेहरों पे दाढ़ी। मेरा पीर अली हसीन, पीर अली के चेहरे पे दाढ़ी। आज मेरे मुस्तफ़ा के हर उम्मती के चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताए। आज जो पक्का इरादा करते हैं, मेरे नौजवानों से मुखातब हूँ, मैं जवान हूँ, जवानी के रमूज़ों से वाकिफ़ हूँ, बुज़ुर्गों से दुआएं लेने के लिए, इनके लिए दुआ कीजिएगा। जो मेरे नौजवान आज के इस मजमे में इरादा करते हैं मेरे नबी हसीन, हम हुजूर की शक्ल को अपनाएंगे, वो हाथ खड़ा करके इरादा करें इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद हम अपनी दाढ़ी पे उस तरह, आज के बाद कल क़यामत के दिन शायद यही अमल कब्र में काम आ जाए और अल्लाह कहे तू मेरे नबी की शबाहत लेके आया, जा तुझे माफ़ कर दिया। आए इरादा करते हो? अल्लाह सबसे पहले जो कहा मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर उसके बाद हम सब को दिलो जान से उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।